اور اسی کا جو دوسرے کویسچن کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کی گئی تھیں ان کو فالو نہیں کر رہے تو آپ واپس انہیں جو ہے ہیئرنگ کے لیے سیٹ کر سکتی ہیں, کال کر سکتی ہیں, اور کورٹ جو ہے وہ انہیں باؤنڈ کرے گا کہ جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کی گئی تھیں وہ جو ہے ان کو فالو کرے گا. واپس عرفان والی بات میں آپ کو یہاں کوٹ کروں گی کہ اگر ان کورٹ کو لگتا ہے کہ وہ فلفل نہیں کر رہے تو وہ اپنے وزیٹیشن رائٹ جو ہیں وہ کھو سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے بچے کی ویلفیئر کو افیکٹ ہو رہے ہیں اسٹریٹ, اگر اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے یا اگر اس کی ٹریننگ جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی تو اس میں آپ یہ جو ہے وہ پلی لے سکتی ہیں اور جو ہے اپنا جو میٹر ہے وہ کلیئر کروا سکتی ہیں. جی اس کے بعد ہمیں ابھی کال جو ہمارے ساتھ کالر موجود تھی مسز شفیق لاہور سے بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس 3 ماہ کے بعد اب ان کے علم میں یہ بات آئی ہے, ان کو کنفرم ہو گیا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ مینٹلی جو ہے ہی از اے ریٹارڈیڈ کائنڈ آف پرسن, از ناٹ اے ساؤنڈ پرسن مینٹلی, وہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ مفلوج ہیں. تو اس صورت میں اب وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. ان کے پاس کیا, جب انہوں نے بات کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں, نہ ان کی فیملی جو ہے ان کے لیے کوئی فیصلہ کر رہی ہیں اور اس وقت وہ بڑی ایگونک سچویشن میں ہیں. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ خلا کے لیے بالکل جا سکتی ہیں, اور خلا کے علاوہ بلکہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے اگر ان کے پاس یہ انکیپیسٹی ہے, وہ مینٹلی طور پہ انکیپیسیٹیٹڈ ہیں, تو یہ ایک وہ گراؤنڈ ہے کہ جس گراؤنڈ کے اوپر آپ کورٹ سے جوڈیشل ڈیورس جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں. ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ ہے 1939 کا, اس کا سیکشن 2 جو ہے وہ کچھ گراؤنڈز بتاتا ہے آپ کو, کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ ان گراؤنڈ میں سے کوئی ایک گراؤنڈ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ کو اپنا حق مہر بھی نہیں چھوڑنا پڑتا. اور ان گراؤنڈ میں سے ایک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ مینٹلی لونیٹک ہیں یا پاگل ہیں تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ جوڈیشل ڈیورس, ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ کے تحت جو ہے جوڈیشل ڈیورس لے سکتی ہیں. اور اس صورت میں آپ کو اسی ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ کا سیکشن 5 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ ان گراؤنڈس کے اوپر خلا, آپ ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ خلا کے لیے آپ کو جو ہے وہ کوئی گراؤنڈ نہیں دینی پڑتی, آپ سمپل کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. لیکن اگر آپ ان میں گراؤنڈ میں سے کوئی ایک گراؤنڈ ثابت کر دیتی ہیں تو اس صورت میں آپ کو اپنا حق مہر جو ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا پڑے گا. جی اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ہم خلا کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بھی ان کا میڈیکل کروانے کے بعد, کیونکہ جو دوسری چیز جب بھی آپ خلا کے لیے جائیں گی اور آپ کے ہسبینڈ اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا آپ کے لیے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس جو ہے وہ آپ کو جو ہے جوابی دعویٰ دائر کریں گے تو اس میں جو ہے ایویڈنس یہی ہوگا کہ ان کی جو میڈیکل ہے وہ کروانا بہت ضروری ہے. اگر میڈیکل ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ واقعی اسے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اور وہ جو ہے میڈیکل کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ خود بھی کورٹ بھجوا دیتی ہے جب کوئی اپیئر ہوتے ہیں, اس کے بعد کورٹ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے جو ہے وہ آرڈر کر دیتی ہیں کہ جب شخص کورٹ میں, بلکہ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کورٹ کے پاس یہ پاور بھی موجود ہے ان کیسز کے اندر کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور اس میں کورٹ کو لگے کہ اس کی مینٹل جو ہے کیپیسٹی اس کو جج کرنا ہے تو سرٹن کویسچنز جو ہے وہ کورٹ کرتی ہے وہاں پہ اسی شخص سے کہ اس کو جج کرنے کے لیے. اگر وہیں پہ پرائما فیشائے جو ہے وہ عدالت کو ایسا لگتا ہے کہ شخص جو ہے وہ مینٹلی ساؤنڈ نہیں ہے تو وہیں پہ آپ کی فیور میں جو ہے ڈیسیژن آ سکتا ہے یا وہ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے بھی بھجوا سکتے ہیں. جی بالکل. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلم بول رہا ہوں کراچی سے. جی اسلم صاحب. جی آپ کا کیا کویسچن ہے, پلیز کویسچن بتائیے. ہاں میرا کویسچن یہ ہے کہ میرے ایک بیٹا ہے اور وائف ہے. جی تو یہ بالکل میری بات پہ نہ بیٹی ہے نہ بیٹا, یہ میرے بد اخلاق ہیں, میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. جی جی ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں نے بیٹے کو پھر وہ فراڈ کی وجہ سے آگ کر دیا تھا اپنی پوری جائیداد سے. ٹھیک ہے. تو یہ بیوی وائف جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے بالکل, یعنی اپنے میاں کی بات نہیں مانتی. اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ. کیونکہ میں خود بڑا شریف جیسا انسان ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. اسلم صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. ان کا کویسچن یہ تھا کہ میری بیوی اور بچے دونوں ہی ڈس اوبیڈینٹ اور ایروگینٹ ہیں اور میں نے اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ اپنی پراپرٹی سے جو ہے ڈس آن کر دیا ہوا ہے اور وہ اپنی مسز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مسز بھی جو ہیں وہ ان کی ڈائریکشنز کو فالو نہیں کرتی ہیں, ان کو جو بھی ان کا ریلیشن شپ ہے ان میں کوئی جو ہے وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو میرے پاس کیا لیگل ریمیڈی ہے؟ جب بھی ہم مینٹیننس کی بات کرتے ہیں اور جو مینٹیننس کے لیے وائف انٹائٹل ہوتی ہے یا بچے انٹائٹل ہوتے ہیں, بالکل یہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی ڈس اوبیڈینٹ ہے تو وہ مینٹیننس کے لیے انٹائٹل نہیں ہے. ایون کہ آپ کے میجر بچے جو ہیں اور وہ ڈس اوبیڈینٹ ہیں, آپ ان کو بھی پے کرنے کے لائبل نہیں ہیں. بلکہ یہاں پر ایک کیس لا میں ایڈ کرنا چاہوں گی, 1994 CLC 1216 لاہور کا یہ کیس ہے جس میں
جو کہ فیملی کورٹ میں لایا گیا، تو اس میں بھی یہی انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ اگر وائف اور جو بچے ہیں وہ ڈس اوبیڈینٹ ہیں تو ہسبینڈ کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ ان کو مینٹین کرے، کیونکہ مینٹیننس تبھی آپ مینٹیننس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں جب آپ ایک گیو اینڈ ٹیک کی صورت میں، اگر آپ ان کی نہیں فالو کرتی ڈائریکشنز یا ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں رہ رہے تو آپ جو ہے ان کو وہ آپ کی مینٹیننس کے لیے انٹائٹل نہیں ہیں۔ جی یہاں پہ ایک ابھی آپ کے جو ہے بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، اس میں کچھ اور چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہم وزیٹیشن رائٹس کی بات کر رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، سپریم کورٹ کے لائر ہیں مسز طیب رمضان چودھری، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کچھ ان کی رائے بھی جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم مس۔ وعلیکم السلام عرفان، ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک مس، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ جی مس آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں کچھ کسٹڈی پہ اور وزیٹیشن رائٹس پہ، تو اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ایکسپرٹ کی اوپینین کو اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے تاکہ لوگ اور بھی فائدہ اٹھا سکیں اس بات سے، تو اس پہ آپ ہمیں کائنڈلی کچھ روشنی ڈالیے گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس پہ، اور ہمارا جو ہے وہ کرنٹ لا اس پہ کیا بات کرتا ہے۔ جی میں دونوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارا تو سارا لا جو مینٹیننس کا ہے اور وہ جو ہے وہ بالکل حدیث اور قرآن کے مطابق چل رہا ہے۔ جی جی اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری کسٹڈی کا رائٹ کس کا ہوتا ہے۔ جب بچے مائنر ہوتے ہیں، پہلی نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ جب بچے مائنر ہوتے ہیں تو ان مائنر بچوں کو جو ہے وہ اس کی کسٹڈی اگر باپ کے پاس ہوتی ہے تو وہ تھرو کورٹ جو ہے وہ ماں اپنے بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ فوراً جو ہے نا وہ لے سکتی ہے۔ جی جی اور بالکل۔ اس میں جہاں آ جاتی ہے بچوں کی میٹنگ کا تعلق، اور اس میں باپ جو ہے وہ ہر وقت ہر ٹائم اپنے بچے کے ساتھ میٹنگ کر سکتا ہے۔ جی لیکن اس میں پھر جب پرابلم کریٹس ہوتے ہیں تو پھر کورٹس اس میں وزیٹیشن ٹائم جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے۔ جی جی اگر بچہ ماں کے پاس ہے تو خرچہ جو ہے وہ باپ دے گا، اور جو میٹنگ ہوگی وہ باپ جب چاہے کر سکتا ہے یا پھر اس کا ایک ٹائم فکس کر دیا جاتا ہے۔ جی بلکہ آپ کی بات، بلکہ ہم اکثر اس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں پہ مسز طیب رمضان چودھری، اکثر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مینٹیننس نہ پے کرنے کی وجہ سے باپ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ڈس انٹائٹل ہو جاتے ہیں کسٹڈی کے لیے۔ نہیں ڈس انٹائٹل تو نہیں ہوتے ہیں کسٹڈی کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ان کو قانون پھر تحفظ نہیں دیتا ہے۔ جی بالکل ہمارا قانون انہیں تحفظ نہیں دیتا ہے، ان کے خلاف وارنٹ نکلتے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ بتا رہی ہیں کہ اگر وہ مینٹیننس بھی پرووائڈ نہیں کرتے تو یہ ساری ریمیڈیز بھی اویل کر سکتے ہیں؟ یہ ساری ریمیڈیز جو ہیں یہ وہ بچے جو ہیں ان کی فیور میں جاتی ہے۔ جی ایک اور بات یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وزیٹیشن رائٹس کیا جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کے، کیا ان کے پاس بھی، جن کے پاس کسٹڈی کا بھی حق ہوتا ہے کیا؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا جو لا ہے، ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے، جو ہماری سوسائٹی کا سیٹ اپ ہے، اس میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جس میں ماں باپ کے رائٹ کے ساتھ آپ کے باپ کا، آپ کے دادا کا، دادی کا رائٹ، نانا کا، نانی کا رائٹ جو ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نیچرل گارڈین۔ اگر ماں باپ کی کسٹڈی میں بچے نہیں ہوتے تو یہ ایک نیچرل کسٹوڈین ہوتے ہیں جو آپ کے گرینڈ فادر جی بالکل 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 جو ہوتے ہیں یہ، اور اسی طرح وہ اپنی رائٹ آف وزیٹیشن بھی لے سکتے ہیں۔ جی بہت لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے ایکسپرٹ اوپینین کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف 24/7 ود ارم اینڈ عرفان، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔